علیکم. ہماری یوٹیوب فیملی میں کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے, اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آج میرا ولاگ جی 2-3 دن بعد آیا ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں ڈیلی جو ہے ولاگنگ وہ نہیں کر سکتی ہوں, تو آج میں نے کہا چلیں اس ٹائم آپ سے کچھ بات شیئر کی جائیں. یہ ولاگ تو اس ٹائم کوکنگ کا نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, رات کے 1 بج رہے ہیں, 1:30 بج رہا ہے. تو آج کا جو ولاگ ہے وہ کچھ خواتین سے ریلیٹڈ ہے میرا. تو آج میں کچھ ٹپس دینا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو, خواتین کو, جو کہ جن کے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر جیسے منہ مارتے ہیں, یا پھر باہر کی عورتوں میں مطلب انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, یا پھر گھر آتے ہیں تو ان کی اپنی بیویوں پر توجہ نہیں ہوتی. وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ کچھ غلطیاں دیکھیں مردوں میں بھی ہوتی ہیں, کچھ غلطیاں عورتوں میں بھی ہوتی ہیں. تو آج میں وہی ٹپس آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو کہ ایک عورت کو جو ایک عورت کی عادتیں مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. تو جی یہ 10 ٹپس ہیں, 10 ایڈوائس ٹو میک وومن لکس اٹریکٹیو. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں. جی ٹپ نمبر 1 ہے, صاف اور چمکتی ہوئی جلد کا جو ہے نا آپ اپنی خیال رکھیں. اگر آپ کی اسکن پر کوئی داغ دھبے یا کوئی پمپلز ایکنی ایشو ہے آپ کو, تو کوئی بات نہیں, ہو جاتی ہے انسان کی. کچھ عورتوں کی پریگننسی میں ہو جاتی ہیں, کچھ کی اسٹریس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں, کچھ ہارمونل کی چینجز کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. اس کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی اپنی زبردستی لائی چیز نہیں ہوتی, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ آپ یقین مانیں جتنا مرضی ٹریٹمنٹ کروا لیں, یہ ایک دفعہ آپ کی جو اسکن پر آ جائیں, یہ بہت ہی خوش نصیب وہ انسان ہوگا جس کی اسکن سے یہ چیزیں واپس جاتی ہیں. ورنہ یہ جو ہے یہ پوری کی پوری آپ کی اسکن کے اوپر یہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی اسکن پہ ایک اچھا سا موئسچرائزر لیں ڈیلی, رات کو اپنی کلینزنگ کریں اس کے ساتھ. اس کے علاوہ ڈے میں آپ سن بلاک کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, اپنی اسکن کو ہیلدی رکھیے. بالکل اچھا سا موئسچرائزر, مارکیٹ میں بہت سارے ناموں کے موئسچرائزر ہیں اب تو, بہت زیادہ. کوئی اچھا سا موئسچرائزر دیکھ کے اپنی اسکن کے حساب سے آپ موئسچرائزر خریدیں, اور روز کی روز کلینزنگ کر کے اچھا سا کوئی آپ سیرم لے لیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہو, وہ ڈیلی رات کو لگائیں, اور صبح جو ہے وہ اپنا چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے جی آپ کا ڈریس. ہم جو روزمرہ میں کپڑے پہنتے ہیں, ہم روزمرہ میں جو کپڑے پہنتے ہیں وہ چاہے ہمارے بہت سمپل ہوں, فینسی نہ ہوں. ظاہر سی بات ہے فینسی پہنے بھی نہیں جاتے, پارٹی ویئر بھی نہیں پہنے جاتے. آج کل جیسے ایمبرائڈری سوٹ پارٹی ویئرز بہت چلے ہوئے ہیں, چکن کاری کے بہت چلے ہوئے ہیں. بٹ نا یہ جو ڈریسز ہیں یہ آپ لوگ گھر پہ یوز نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ پہن کے گھر میں کچن میں نہیں جا سکتے ہیں, کیونکہ کچن میں گرمی لگتی ہے. موٹے کپڑے ہوتے ہیں, ایمبرائڈریڈ ہوتے ہیں, ڈیزائننگ سیکھی ہوتی ہیں. تو آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جب آپ کچن میں جایا کریں بہت ہی لائٹ اور صاف ستھرا صبح اٹھیں, پہلے شاور لیں, شاور لے کے آپ اپنا کچھ سوٹ نکالیں, ہلکا پھلکا سا وہ نکال لیں اور پہنیں, اور کچن میں آپ چلی جائیں. ٹھیک ہے جی, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلی کا روز کا ایک نیا جوڑا پہننا ہے. ظاہر سی بات ہے روز ایک مہینے میں 30 سے 31 دن ہوتے ہیں, ہمارے پاس اتنے جوڑے کہاں سے آئے کہ ہم ڈیلی کا ایک چینج کریں ہسبینڈ کو دکھانے کے لیے, یا اپنی ساس کو یا نندوں کو, کسی کو بھی دکھانے کے لیے. تو یہ جو ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا کبھی بھی ریئلٹی میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, 3rd نمبر پر آتا ہے آپ کے بالوں کی دیکھ بھال. آپ کے بال جو ہے نا وہ آپ کی شکل کا جو ہے نا وہ آئینہ ہوتے ہیں. آنکھیں بھی آئینہ کہا جاتا ہے, اور بالوں کو بھی. جب تک آپ کے بال جو ہے نا وہ اسٹرانگ, ہیلدی اور شائنی نہیں ہوں گے نا, آپ کچھ بھی کر لیں,
آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہن لیں، اچھے سے اچھی جوتی پہن لیں، اچھے سے اچھا میک اپ کروا لیں. جب تک آپ کی ہیئر اسٹائلنگ یا ہیئر جو ہے آپ کے ہیلدی نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی بھی چیز سوٹ نہیں کرے گی. اب ایک مثال کے طور پہ، جیسے اب میں نے پہنا ہوا ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے سوٹوں کی پرائزز کتنی ہیں، بہت ہائی چلی گئی ہوئی ہیں. میں نے 23,000 کا میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بال میرے اتنے رف ہیں، کرلی ہیں، ڈرائی ہیں، ڈیمیج ہیں، اور ڈینڈرف ہے بالوں میں. تو آپ یقین مانیں آپ کے کپڑوں پہ نظر نہیں جائے گی کہ آپ نے جتنے مرضی ہزار کا سوٹ پہنا ہوگا، اس پہ نظر کبھی نہیں جائے گی. لوگ آپ کی اسٹائلنگ کو دیکھیں گے، آپ کے بالوں کو دیکھیں گے کہ آپ نے کس اسٹائل سے آپ نے بال باندھے ہوئے ہیں، کھولے ہوئے ہیں. اگر آپ کچن سے فری ہو گئی ہیں، اگر گرمیوں میں ویسے تو عموماً بال کھولے ہی نہیں جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کہیں جانا ہے اور آپ کو اسٹائلنگ کرنی پڑ گئی ہے، آپ ہلکا سا بالوں کو اسٹریٹ کریں، ٹھیک ہے، کچھ سیرم لگا کر جس سے آپ کے بال ڈیمیج نہ ہوں، ہلکا سا اسٹریٹ کریں، لائٹ سے اس میں کرلز ڈال لیں، یا بالکل اسٹریٹ ہی رہنے دیں. اچھا جی، یہ جو ہے نا، یہ گرمیوں میں یہ اس طرح کے بال جو ہے نا وہ اچھے لگتے ہیں. اور کرلز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کرلز ڈالنے سے جو ہے نا وہ لائٹ بال تھوڑے ہیوی لگتے ہیں. تو جن کے لائٹ بال ہوں وہ تھوڑے سے کرلز ڈال لیا کریں، اس سے بالوں کی جو لک ہے نا وہ تھوڑی ہیوی آتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، نیچرل بال ہیوی کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے وہ تو چینج نہیں ہو سکتی ہے، بٹ اگر آپ کیئر کریں تو وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، پہلے سے بہتر بھی ہو سکتی ہے. اچھی آئلنگ کریں، اچھے تیلوں کا مساج کریں، دن میں ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ آئلنگ کریں بالوں میں نیم گرم تیل کی. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بالوں کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت ہیلدی ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. دہی تیل لگائیں بالوں میں، اس سے آپ کے بالوں کو بہت فرق پڑے گا. اچھا جی، فورتھ ہے جی میک اپ کا استعمال. ٹھیک ہے، گرمیوں میں میک اپ کا استعمال جو ہے نا، جیسے لڑکیاں بالکل کیکی بن جاتی ہیں شادیوں پہ، کہیں جا رہی ہوں یا کہیں جاب کرتی ہوں، وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کیک ہو، کیک ہی میک اپ کرتی ہیں وہ. بالکل اتنا بیس، اتنا فاؤنڈیشن لگا لیتی ہیں کہ جب آپ کو شدید قسم کی سویٹنگ ہوتی ہے تو آپ کی جو بیس ہے وہ کہیں سے پھٹ گئی ہے، کہیں سے ڈب کھڑبی ہو گئی ہے، کہیں سے اتر گئی ہے، کہیں سے آپ کی اسکن کا اوریجنل کلر نظر آ رہا ہے، کہیں سے بیس نظر آ رہی ہے، کہیں سے پھٹی ہوئی بیس ہے. تو اس سے اچھا آپ یوں کریں کہ آپ ایک اچھا سا پہلے ایک موئسچرائزر فیس پہ لگائیں. موئسچرائزر لگانے کے بعد اس کے اوپر آپ سن بلاک لگائیں. سن بلاک لگانے کے بعد آپ ڈے سیرم کوئی بھی ہو، ڈے سیرم لگائیں. ڈے سیرم کوئی اچھا سا ہو جو آپ کی اسکن کو سوٹ کرتا ہو، آپ کی اسکن کے حساب سے وہ لگائیں. ٹھیک ہے، وٹامن سی کا لگا لیں تو بہت اچھا ہے. اچھا جی، وہ لگا کر اس کے بعد آپ کو اچھا سا میڈیکیٹڈ سن بلاک لگائیں. سن بلاک لگا کر اس کے بعد آپ بالکل لائٹ سی کریم لیں، بہت اچھی سی کمپنی کی، لیکمی ہو گئی، اور جیسے عتیقہ اڈو کی ہے، لیکمی کی ہے، یہ 2-3 جو ہیں، ہوڈا والوں کی ہے. یہ جو ہے نا 2-3 برانڈ مجھے بہت پسند ہیں. ان کی بیسز بھی بہت اچھی ہیں، پھٹتی بھی نہیں ہیں اور خراب بھی نہیں ہوتی، لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا، آپ تھوڑی سی کریم لیں، اپنے فیس پر لگائیں، اور ہلکا سا اگر فاؤنڈیشن بھی دیکھیں، میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں. آپ کا جس طرح کا کمپلیکشن ہوگا نا، فاؤنڈیشن آپ کو بالکل ویسے ہی خریدنی چاہیے. جیسے کسی کا بہت ہی گورا کمپلیکشن ہے، اس کو تو میرے خیال سے بیس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو اگر اس کو بیس پھر بھی چاہیے تو اس کو چاہیے کہ اپنی اسکن کے مطابق بیس لے، اس کو بہت زیادہ چٹا نہ کر دے، جیسے پاؤڈر ہوتا ہے بالکل ویسا نہ کر دے، کیکی لک نہ دے دے اس کی.
تو اس کو اسکن کے ساتھ میچ کر کے بالکل لینی چاہیے. اگر اس کی سانولی رنگت ہے تو بھی اس کو ایک پیچ اس کا سی سی کریم کا لگا کے چیک کر لینا چاہیے فیس کے اوپر کہ یہ اسکن سے آپ کی ملتی جلتی ہے شیڈ یا نہیں ملتا. اچھا جی، اس کے بعد یہ لگا کر آپ کوئی ہلکا سا بلش آن لیں. ٹھیک ہے، بلش آن لے کے آپ اس کو لگائیں بالکل لائٹ. کوئی ڈارک میک اپ ڈارک بلش آن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گرمیوں میں جو ہے نا بہت لائٹ کلر سے کپڑے اور لائٹ میک اپ ہی ہمیشہ اچھا لگتا ہے. تو اس کے ساتھ اور آپ کو لائٹ سی پیاری سی پنک کلر کی لپسٹک یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لائٹ شیڈ ہیں، جیسے کیفے سیڈن ہے اور یہ ٹی پنک کلر ہے. یہ جو کلرز ہیں نا یہ بہت سوٹ کرتے ہیں گرمیوں میں آپ کو لگے ہوئے. اگر ان کیس آپ کا کلر اگر بہت گورا ہے، اگر آپ کا نارمل کلر ہے کمپلیکشن ہے، تو آپ پنک کلر کی ٹی پنک کلر کی یا پنک کلر کی گلیمر میں ایک کلر آتا ہے، گلیمر میں بھی ایک کلر آتا ہے اور اس کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کوڈا کا نمبر ہے لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس کا پنک کلر بھی پنک شیڈ بہت ہی پیارا ہے اس کا بھی. وہ بھی میں انشاءاللہ مینشن کروں گی کل دیکھے آپ کو. تو وہ آپ لگائیں لائٹ سے میک اپ کر کے آپ باہر چلے جائیں. آپ دیکھیے گا آپ کی ایسے میک اپ سے ہی آپ کی جو لک ہے نا وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. اچھا، لائٹ میک اپ کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں. لائٹ میک اپ کے ساتھ اگر آپ نے لائٹ جوڑا پہنا ہوا ہے، مینس کہ جیسے آج کل لائٹ ایمبرائڈری بھی چل رہی ہے، چکن کاری بھی چل رہی ہے، پیچز والے سوٹ بھی چل رہے ہیں، ہیوی بھی چل رہے ہیں، لائٹ بھی چل رہے ہیں. اگر آپ نے لائٹ ایمبرائڈری گرمیوں میں سوٹ پہنا نا تو وہ بہت زیادہ سوٹ کرے گا. اگر آپ نے ہیوی ایمبرائڈری سوٹ پہننا نا گرمیوں میں تو وہ آپ نائٹ میں پہنیں، نائٹ کے کسی فنکشن میں پہنیں، ناٹ ڈے میں نہیں. کیونکہ ڈے میں اس طرح لگتا ہے کہ ایک تو شدید قسم کی سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کو، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر آپ نے اتنا ہیوی جو ہے ڈریس پہننا ہوتا ہے اور لائٹ میک اپ کیا ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ لائٹ ڈریس پہنیں، لائٹ کلرز پہنیں اور لائٹ ہی میک اپ کریں. ہاں، ڈے اور نائٹ کا جو ہے میک اپ یا ڈریسز وہ تھوڑے چینج ہوتے ہیں. ابھی میں نائٹ کے ڈریسز کی طرف بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کا جو انداز گفتگو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی پرسنالٹی میں شوٹ کرتا ہے، سب سے زیادہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ نے 22-23 ہزار کا 12-13 ہزار کا 10 ہزار کا جوڑا پہنا ہوا ہے نا اور آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ کا وے آف ٹاکنگ جو ہے وہ بالکل ہی ایسے کہہ لیں جیسے جاہلانہ کہہ لیں، بالکل آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، آپ نے اپنے کپڑوں کو کیسے کیری کرنا ہے. تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کا وے آف ٹاکنگ اچھا نہیں ہوگا. وے آف ٹاکنگ اگر اچھا نہیں ہے تو آپ کے کپڑے بھی کسی کام کے نہیں ہیں، اچھا کسی کام کے نہیں ہیں، آپ کا میک اپ بھی کسی کام کا نہیں ہے. لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کو یہ کہیں گے کہ دیکھا ڈریس اتنا اچھا تھا اور اس کا بولنے کا طریقہ دیکھا کس طرح کا تھا، کس طرح سے وہ بول رہی تھی، اور ڈریس اس نے اتنے کا پہنا ہوا تھا. تو یہ امیج جو ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے آپ کی. تو کوشش کریں ورکنگ وومنس جو ہوتی ہیں چلیں ان کو تو اپنے کام پر جا کے بولنا آ جاتا ہے، بیٹھنا آ جاتا ہے، لیکن میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کبھی چینج نہیں ہوتے ہیں.
جاب پر بھی جا کر اور کیا نام لیتے ہیں کسی بھی ڈیوٹی پر جا کر جو جیسا ہے اس نے ویسا ہی پہننا ہے، جس کی جیسی کمپنی ہے۔ دوسرا یہ، اگر کوئی اپنے آپ کو گروم کرنا چاہتا ہے، آپ یقین مانیں اگر آپ کسی گورنمنٹ کی چھوٹی سے چھوٹی بھی نوکری کرتے ہیں نا، اور جیسا آپ میں کیا مثال دوں، اچھی نہیں لگتی ہیں مثالیں، کچھ چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر آپ نوکری کرتے ہیں نا، اور آپ کا وے آف ٹاکنگ بہت اچھا ہے، آپ کی ڈریسنگ سینس بہت اچھی ہے، آپ کی ہیئر اسٹائلنگ بہت اچھی ہے، آپ کو کیری کرنا آتا ہے اپنے کپڑوں کو، آپ کو چلنا آتا ہے، تو یہ چیزیں آپ یقین مانیں، یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کی سب چیزوں، آپ کی باقی چیزوں کے اوپر جو ہے نا یہ سبقت لے جائیں گے۔ کبھی آپ آزما لیجیے گا۔ اگر اب میں نے کافی بچیاں دیکھی ہیں، کسی نے ایم اے یا بی اے کیا ہوتا ہے، اب تو اسکول والے اتنی ایجوکیشن والی بچیاں رکھتے ہی نہیں ہیں، بہت ایجوکیشن والی بچیاں رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹے اسکولوں میں اس طرح کی ٹیچرز پڑھاتی ہیں، بی اے جیسے کسی نے ایف اے کیا ہوتا ہے، لیکن ان کا جو ہے وے آف ٹاکنگ ہو گیا، جس کی ڈریسنگ ہو گئی، اور ایسیٹرا ایسیٹرا، آپ یہ دیکھ لیں تو آپ یقین مانیں کوئی بھی اسکول ہے، کوئی بھی، اگر آپ کسی ریسیپشن کی بھی جاب پہ جاتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کو خوشی خوشی کھڑا کر دیں گے کہ یہ جی ہماری جاب کے لیے جو ہے نا یہ بیسٹ ہیں۔ ان کو دیکھ کر لوگ جو ہیں امپریس ہوں گے، اور ان کا وے آف ٹاکنگ اتنا اچھا ہے، ان کو دیکھ کے پیرنٹس جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے میٹنگز بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ریسیپشن پہ جائیں گے، اگر ریسیپشن کی جاب ہے، کسی اور جگہ پہ آپ کو کھڑے ہونا ہے، تو آپ یقین مانیں آپ کی انہی چیزوں کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا جاب بہت جلدی مل جاتی ہے۔ اچھا جی، سیکنڈ نمبر پر ہے کہ شوز ہمیشہ وہ پہنیں جو آپ کو بہت کمفرٹیبل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کو چلنا نہیں آتا ہیل کے ساتھ، اور آپ نے آج کل ہیلز بہت طرح کی چلی ہوئی ہیں، فیشن میں آئی ہوئی ہیں، ویج ہیل آئی ہوئی ہے، ویج ہیل ہے، بلاک ہیل ہے، پینسل ہیل ہے، فلیٹس ہیں، اور شوز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کیجول سلیپرز ہیں جو آپ روٹین میں پہن کر جا سکتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں جوتی ہمیشہ وہ پہنیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں۔ اگر آپ کی کھڑے ہونے والی جاب ہے اور آپ نے پہنی ہوئی ہے اتنی بڑی ہیل، چاہے وہ بلاک ہیل ہو، چاہے وہ پینسل ہیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا کہ آپ جاب میں پینسل ہیل پہن کے کھڑے ہو جائیں۔ جاب میں اگر آپ نے پہنی ہے نا، تو آپ زیادہ سے زیادہ بالکل میڈیم سائز کی آپ جو ہے نا وہ بلاک ہیل لیں، بلاک ہیل کے آپ پمپس پہن لیں، پمپس نہیں تو آپ کوئی جوتی پہن لیں جس کی بلاک ہیل ہو، نہیں تو ویج ہیل کی کوئی جوتی پہن لیں جو بہت کمفرٹیبل ہو۔ پینسل ہیلز جو ہے نا میرے خیال میں وہ صرف ماڈلز ہی پہن سکتی ہیں میرے خیال میں، تو کیونکہ میں نے تو کبھی نہیں پہنی، اور میرا ایکسپیرینس بڑا بیڈ رہا ہے، میں نے جب بھی پہنی ہے تو میں پہنتی ہوں ہیل، لیکن میں اتنی پہنتی ہوں جتنی کہ میں سنبھال سکوں اس ہیل کے ساتھ، میں کمفرٹیبلی جو ہے فنکشن وغیرہ یا کہیں آنا جانا ہے میں اٹینڈ کر سکوں۔ اور کیجول چپلس میرے پاس بہت زیادہ ہے کیجول، اور اس کے علاوہ میرے پاس پمپس بہت زیادہ ہیں، میں شوز بہت استعمال کرتی ہوں، تو میں زیادہ وہ چیز لیتی ہوں جس میں میں کمفرٹیبل ہوں، فیشن میں کم دیکھتی ہوں، ہاں خوبصورت چیز لے لیتی ہوں ضرور، جو آپ کو سوٹ کرے، جو فیشن میں ان ہو وہ چیزیں ضرور لیتی ہوں، لیکن لیتی اپنے حساب سے ہوں جو مجھے کمفرٹیبل لگے۔ اچھا جی، دوسرا اچھا جی، یہ سب ٹپس ہو گئیں ہماری آج کی، یہ جو ساری ٹپس ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔
اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور بہت بہت ہی خاص جو میرا پوائنٹ ہے نا، یہ میں آپ سے ڈسکس کرنے لگی ہوں، یہ میں پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنے لگی ہوں، وہ یہ پوائنٹ میں ڈسکس کرنے لگی ہوں کہ دیکھیں گرمیاں جب آتی ہیں نا تو ہمیں سویٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، کسی کسی کی سویٹنگ میں بہت اسمیل ہوتی ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، یہ بہت بری بات ہے، کسی کی سویٹنگ میں بہت اسمیل ہوتی ہے، اور کسی کی سویٹنگ جو ہے اس میں اسمیل نہیں ہوتی، بٹ یہ ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں آتی ہے، بالکل آپ بیٹھے ہوتے ہو بالکل، تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی، خاص کر لیڈیز، اور بلکہ میں تو مینس کو بھی مشورہ دوں گی کہ جب بھی آپ جائیں اپنے جو لیڈیز ہیں وہ اپنے بیگ میں ایک اچھا سا پرفیوم، لانگ لاسٹنگ، اچھی کمپنی کا، اچھے برانڈ کا پرفیوم ایک لے کر اپنے بیگ میں ڈال لیں. اس کو جب آپ دیکھیں کہ آپ کو اسمیل آ رہی ہے یا کچھ اس طرح فیل ہو رہی ہے، سویٹنگ زیادہ ہو رہی ہے، آپ واش روم میں جائیں جہاں پہ آپ جاب کرتی ہیں، وہاں جائیں یا کسی شادی میں کسی بھی جگہ آپ ہوں، بیگ سے پرفیوم نکال لیں اور اس کے جو ہیں وہ 2-3 اسپرے جو ہیں وہ کر لیں. اور جو مین ہیں ان کو بھی یہی چاہیے کہ اپنی جیسے بینکرز ہیں ان کے بیگز ہوتے ہیں، ہر طرح کے، ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی جو آپ کرتا ہے اس کے حساب سے اس کے پاس سامان ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس پرفیوم ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ میں سے خوشبو آئے گی نا، دوسرا انسان آپ سے اریٹیٹ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ خوشی خوشی بیٹھے گا. اگر میں بیٹھی ہوئی ہوں، اب میرا بالکل سمجھیں میرا چھوٹا سا کمرہ ہے اور میں بیٹھی ہوئی ہوں اس کے اندر، اور 2-4 لوگ آ گئے ہیں جن کو شدید قسم کا پسینہ آیا ہوا ہے اور ان کے پسینے میں اسمیل بھی بہت ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ مجھ سمیت اور کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اریٹیٹ ہو رہے ہوں گے اس چیز سے. تو ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. دوسرا، ایک ماؤتھ فریشنر اپنے بیگ میں، اور آدمی جو ہیں وہ اپنی پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں، بیگ میں لیڈیز رکھ سکتی ہیں. ضرور رکھیں ماؤتھ اسپرے، وہ بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ اس سے جو ہے ایک تو آپ کی سانس جو ہے وہ فریش ہوتی ہے، خوشبو آتی ہے اس میں سے جب آپ بولتے ہیں. اگر آپ اسپرے نہیں بھی رکھتے ہیں تو آپ جو سونف ملتی ہے، سونف کو لیں، کوئی الائچی کھا لے، کوئی سونف کھا لے، یہ دیسی چیزیں، ان کی جو خوشبو ہے وہ بھی ویسے لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے، منہ سے آتی رہتی ہے. تو کوئی الائچی چبا لے، کوئی منہ میں تھوڑی سی سونف ڈال لے کسی گیسٹ کے آنے سے پہلے یا آپ کہیں جاب پہ جانے سے پہلے، ضرور یہ کام کیا کریں. یا ماؤتھ اسپرے رکھیں اپنے پاس. تو یہ چند چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو، آپ یقین مانیں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ میں کتنا فرق آیا. صبح کچن میں یہ نہیں کہ آپ صبح اٹھی ہیں، اٹھ کے کنگھی بھی نہیں کی، منہ بھی نہیں دھویا اور آپ کچن میں چلی گئی ہیں اور کچن میں آپ ناشتہ بنا رہی ہیں موڈ آف کے ساتھ. اس طرح نہیں ہوتا. آپ اٹھیں، شاور لیں، برش وغیرہ کریں، برش کر کے فریش ہو کر آپ اپنا کوئی کیجول سا سوٹ نکالیں، کیجول سوٹ نکال کر آپ کچن میں جائیں، کھانا بنائیں آرام سے. اس کے بعد آپ کو کھانا بنا کے آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بات آ جاتی ہے جی شام کی میری تو یہ روٹین ہے کہ شام کو میں کھانا جو ہے میرا 3 ٹائمس ہمارے ناشتہ ڈال کے بنتا ہے. تو دوپہر میں الگ ہوتا ہے اور رات میں الگ ہوتا ہے. تو رات میں جب میں کوکنگ میں 5 بجے سٹارٹ کر دیتی ہوں، 5-5:30 بجے، تو ایسے میں 7 بجے تک فارغ ہو جاتی ہوں. 7 بجے تک میں فارغ ہو کر اپنا نائٹ سوٹ نکالتی ہوں. نائٹ سوٹ نکال کے میں شاور لے کے نائٹ سوٹ پہن کے پرفیوم ڈیوڈرنٹ وغیرہ لگا کر تو میں جو ہوں وہ بیٹھ جاتی ہوں.
بال اچھے سے انہیں بالوں کو کور کر کے، کیونکہ گرمی ہے، بن مان لیں آپ ایک بن مان لیں ایک اچھا سا بڑا پیارا سا کر کے، تو لائٹ سی لپسٹک لگا لیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کی لک کتنی اچھی آتی ہے، اور اس سے آپ کے گھر بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے، آپ کے اپنے اوپر بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے. آپ کے ہسبینڈ جب گھر آتے ہیں، آپ کو تر و تازہ دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی تر و تازہ ہو جاتے ہیں. تو کائنڈلی میری سب کی سب بہنوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ان سب ٹپس کو ایک دفعہ فالو کر کے دیکھیں. فالو کریں گی، آپ کو خود فرق محسوس ہوگا. اپنے اندر چینجنگ لائیں، اپنے وے آف ٹاکنگ میں، اپنی ڈریسنگ میں، اپنی جوتیوں میں، اپنے سلیپرز میں، کہ آپ نے کیا پہن کے کس کے ساتھ جانا ہے. آپ نے فل میچنگ نہیں کرنی ہے. فل میچنگ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے بالکل فل میچنگ کی ہوتی ہے. جیسے پورا سوٹ اگر انہوں نے بلو پہنا ہوا ہے تو بلو ہی جوتی ہوگی، بلو ہی انہوں نے ایئر رنگ پہنے ہوں گے، بلو ہی انہوں نے بینگلز وغیرہ پہنی ہوں گی، یا اسی سے ریلیٹڈ جو خواتین کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پہنی ہوں گی. بلو ہی بیگ پکڑا ہوگا. یہی نہیں ہوتا کبھی بھی. آپ ہمیشہ تھوڑا سا چینج کریں اپنے ڈریس کو. جیسے میں نے بلو کلر کا سوٹ پہنا ہے، اگر اس میں میرے کو وائٹ پرنٹ آ رہا ہے یا کوئی اور شیڈ آ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ بلو کے ساتھ، آپ دیکھیں کنٹراسٹ کون کون سے چلتے ہیں، اس کے ساتھ بلو کے ساتھ آپ وائٹ بیگ کیری کریں، وائٹ جوتی کو کیری کریں. اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہیں تو آپ جو ہیں اس طرح کے جوتیوں کے کلر لے کے رکھ لیں جو ہر سوٹ کے ساتھ چلتے ہیں. جیسے اسکن کلر ہو گیا، بیج کلر ہو گیا جوتیوں میں. یہ جو کلر ہیں نا یہ ہر سوٹ کے ساتھ چل جاتے ہیں. تو اس طرح کے کلرس جو ہے نا وہ آپ لے کر رکھا کریں. بیگس بھی وائٹ کلر، بلیک کلر، براؤن کلر، اس طرح کے آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے تاکہ آپ ہر کسی کے ساتھ اس کو کیری کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو امید کرتی ہوں آج کے ٹپس جو ہیں میری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی. اور میری یوٹیوب فیملی پلیز مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے ہر آنے والی ویڈیو کو جو ہے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. بائے بائے.